شو کریں گے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ بڑی وہ ناانصافی ہو رہی تھی. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, ان کے لیے میاں نواز شریف جب اور شہباز شریف اور یہ لوگ جس وقت یہ جیل میں تھے, ان کے کھابے ہوتے تھے, ان کے کھانے ہوتے تھے, بوفے لگتا تھا, 45 لوگ ملتے تھے, ہزاروں لوگ ادھر ملنے کے لیے گئے تھے, وہاں پہ موج میلہ ہوتا تھا. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں, انہوں نے این آر او کے بارے میں بات کی ہے تو مسٹر احسن اقبال اینڈ مسٹر حنیف عباسی, آپ لوگوں یاد ہونا چاہیے جنرل باجوہ نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا. آپ کو پاکستان کی جو کے جی بی ہے, میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لیتے ہوئے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, پر آپ کے چینل جو ہے اس کو کاٹتے ہیں تو میں کہوں گا کے جی بی. تو کے جی بی نے جو وہ آپ کے جناب والا ریزلٹس جو ہیں اس کو چینج کیا اور کیبنٹ کے سامنے رکھا, اور وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹس جو تھے نواز شریف کے وہ لو دکھائے, اس کی بیسس کو اس کو رائے فرار دیا گیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے بھائی جان؟ اور اس کے بعد وہ این آر او اور لنڈن پلان کے تحت ہی آپ لوگ ادھر آئے ہو اور فارم 47 کی حکومت آپ کی بنی ہے, ورنہ آپ کا تو صفایا عوام نے کر دیا تھا. یہاں پہ میں حنیف عباسی کو یاد کراؤں گا, جناب ایفیڈرین کا کیس نہ بھولیں. یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ بات کر رہے تھے جناب کہ رانا ثنا کے بارے میں اور باقی لوگوں کے بارے میں میں بار میں کہہ چکا ہوں, رانا ثنا انٹیریئر منسٹر رہ چکا ہے, اس کے اوپر جو منشیات کا کیس تھا, جو ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس اس وقت جس نے وہ کیس بنایا تھا, رانا ثنا کو چاہیے کہ موجودہ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس اٹھ کے, جن کا میجر جنرل کا رینک ہے, وہ اٹھ کے رانا ثنا سے یا معافی مانگے اور کہیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس نے وہ فیبریکیٹڈ اور جھوٹا کیس بنایا تھا, اور اس وقت کے ڈی جی اینٹی نارکوٹکس کو پھر اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے اور اس کی ٹیم کو بھی سامنے لانا چاہیے اور اس کے خلاف لیگل پروسیڈنگز کرنی چاہیے. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ چیز سامنے آنی چاہیے. اس کے بارے میں ابھی آخر میں یہی کہوں گا کہ حکومت کے ساتھ کوئی بات کرنے کی نہیں ہے. پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ جا کے کوئٹہ میں آپ کی ایپکس کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں, کوئٹہ کے ریڈ زون میں جا کے آپ کریں, چمن پہ آپ کریں, پشین میں آپ جا کے کریں, لورا لائی میں, ان جگہوں میں کریں, لوگوں سے حال پوچھیں. وہاں پہ انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز کا جو غم اور غصہ بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں پایا جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی آخری بات میں کروں گا, پھر اسد کیسر صاحب اور بیرسٹر صاحب بات کریں گے, کہ آپ کا سندھ میں بدین میں فہمیدہ مرزا صاحبہ کے خلاف, وہاں پہ آپ کے جی ڈی اے کے خلاف پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے اس کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ان کو انہوں نے بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. اور آج جو سیلاب کے حوالے سے جو مطلب آپ کا این ڈی اے میں ہے یا ایرا ہے, ان کو سامنے آنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ کیا کچھ کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے. بہت شکریہ جی. بیرسٹر صاحب یا بیرسٹر صاحب اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی ساری باتیں عمر صاحب نے کی ہیں. میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جب سے آئی ہے ہم نے پبلک پالیٹکس کی ہے, نہ پاورنگ شیئرنگ کی ہے, نہ اپنے سختیاں ان کے سامنے رکھی ہیں کہ ان کا ازالہ کیا جائے. خان صاحب کے سل کا اگر کسی کو سب سے پہلے مرتبہ پتہ چلا تو وہ بھی سپریم کورٹ نے, حکومت نے خود ڈاکومنٹس فائل کیے, ورنہ خان صاحب نے کبھی اپنے سل کے بارے میں نہیں بتایا تاکہ اٹینشن نہ ڈائیورٹ ہو. خان صاحب جس سے ہمیں بھی ہے وہ بوگس اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے وہ سارے کیسز انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوں گے. ہم نے ہمیشہ پارلیمان میں ایک سیریس ایشو اٹھایا ہے. آج بھی پارلیمان میں جو ایشو اٹھایا ہے وہ انفورس ڈسپیئرنسز کا ہے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت اسرائیل کے خلاف فلسطین کے لیے ہانیہ کی ڈیتھ پہ ہم اکٹھے ہو گئے تھے, اس وقت پوائنٹ آف آرڈر پہ ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم آج تک یہ تو بتائے کہ سپریم کورٹ نے آپ سے انڈرٹیکنگ لے لی تھی کہ آج کے بعد کوئی بندہ اپنے گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا مگر وہ جو کسی ایف آئی آر میں مطلوب ہو اور قانون کے مطابق اٹھایا جائے گا. وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا, یہ کمٹمنٹ دی کہ میں آپ کو اسپیکر صاحب پتہ کر کے آپ کو انفارم کر دوں گا. آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا. اس بات کی بڑی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں. دیکھو فقط یہ کہنا کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے کافی نہیں ہے, پاکستان کا مضبوط ہونا لازم ہے. آپ اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کرے, اپنے عوام کو مین سٹریم میں لائے,
ہم نے یہی کہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ آل پارٹی کانفرنس اگر بلائی گئی تو ہم اس کا حصہ ہوں گے. سی پیک پہ بات آئی تو ہمارا نمائندہ گیا. خان صاحب نے اعلان کیا کہ پاکستان کے بیرونی ممالک سے اگر دوست ملک کا سربراہ آیا تو ہم باوجود اپنے ریزرویشن کے ان کے ساتھ شرکت کریں گے. ہم اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سٹرینجر سمجھتے ہیں. اس وقت احسن اقبال کو مخاطب کر کے ہم کہتے ہیں آپ کو ہم نے اتنا کہا تھا کہ اس پارلیمان میں کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ آپ جیتے ہوئے ہیں. ان کو ان کے بچے ان کے ڈرائیور بھی نہیں مانتے کہ یہ جیتے ہوئے ہیں. حنیف عباسی صاحب کے پاس اس وقت 7,000 کا ووٹ نہیں ہے. اس سے سب سے پہلی مثال تھی اور سب سے آنیسٹ بات کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے، جس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حکومت لینے کے بعد رجیم چینج کرنے کے بعد اس کو طول اس لیے دی